بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 فروری ہے، 14 جمادی الثانی ہے اور منگل کا روز ہے۔ تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات اور خصوصاً امام زمانہ ارواحنا الفدا کی بارگاہ میں ایام فاطمیہ کی تعزیت درس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں، پر امید بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ Dua and Ziyarat for Tuesday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdu lillahi walhamdu haqquhu kama yastahiqquhu hamdan kathira. وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر۔ اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر۔ اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان۔ It is the day of Imam Sajjad alayhi salam.
Imam Baqir alayhi salam, and Imam Sadiq alayhi salam. Ziyarat for Tuesday. Assalamu alaykum ya khuzana ilmillah. Assalamu alaykum ya tarajimata wahyillah. Assalamu alaykum ya a'immat al-huda. Assalamu alaykum ya a'lam at-tuqa. Assalamu alaykum ya awlad rasulillah. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موال لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي، هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا.
بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر، اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، شہ کربلا نے کہاروں کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، شہ کربلا نے کہاروں کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو، چلے آؤ اکیلی ہے زہرا رونے وہ پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ جی ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ابھی آپ نے ایک دعا سنی اور نوحہ سنا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا سب کچھ۔ اور اب اس کے وقت ہوا ہے سیگمنٹ وظائف القرآن کا۔ ہم نے کچھ عرصے سے کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، چھوٹے چھوٹے سے ذکر، کچھ مختصر صورتوں کی تلاوتوں کے ساتھ بہت بڑے عظیم اجر اور ثواب کو لے کر کے جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو حاضر کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور آج بھی اس سلسلے کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ کوئی بھی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جس کا حل قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے اس طرف اشارہ نہ کیا ہو۔
ایک سلسلے وار چیز چل رہی ہے، بہت ساری چیزوں کی حل جو ہے وہ پیش کیے گئے کہ اگر کسی کو نماز کی عادت نہیں ہے یا دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تمام، یا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں جلد موت واقع نہ ہو جائے یا طول عمر کے لیے، تمام چیزوں کے بہترین حل قرآن کریم سے نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ گھر والوں کی بدعمالیوں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے افکار اور چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو خوف محسوس ہونے لگا کہیں خدا کا عذاب نازل نہ آ جائے، تو اس کے لیے حل ہے کہ ان کو کس طرح سے درست کیا جائے۔ ازروع قرآن دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ملتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ یونس کو لکھ کر گھر میں رکھے اور گھر میں تمام موجود افراد کا نام لے تو اگر ان میں کوئی عیب یا نقص ہوگا، تو اگر ان کے اندر کوئی عیب یا نقص پایا جاتا ہوگا تو وہ ظاہر ہوگا اور وہ اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ یعنی اس کو اگر دیکھا جائے دوبارہ کہ یہ کیا ارشاد ہے اور اس کے بعد ذرا سا بھی غور کیا جائے، کوئی زیادہ دقیق محنت کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اصل ماجرا یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان معصیت خدا میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کو معصیت نہیں سمجھ رہا ہوتا، یعنی پروردگار کی ناراضگی مول لیے ہوئے ہوتا ہے اور وہی کام کر رہا ہوتا ہے جس سے کہ پروردگار ناراض ہو، مگر اس طرف متوجہ نہیں ہوتا اور وہ کیے چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو سورہ یونس کی برکت سے اور ان اشخاص کے نام لینے سے اس شخص کو برابر ہو جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر سکے گا۔ یہ سورہ یونس کی برکت جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اس کے مزید دو حل اور ہیں۔ دوسرا یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ مبارکہ نور کی تلاوت کریں۔ سورہ مبارکہ نور کی تلاوت کرنے سے اس کی ناموس و عزت و ناموس محفوظ رہے گی، اور اگر ہر رات میں اس سورہ کو پڑھے گا تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی مرتے دم تک زنا سے آلودہ نہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہر انسان کا ایک مطلب تربیت جو اس کی بیس ہوا کرتی ہے، تو جس گھر میں بھی میں سمجھتا ہوں اس کو گھر کا کفیل ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، اس کو ایک بہترین تحفہ اپنے اولادوں کو یہ دینا چاہیے کہ وہ اس طرح سے سورہ نور کی تلاوت کرتا رہے، تاکہ اس کی پوری فیملی جو ہے وہ ان تمام آلائشوں سے محفوظ رہے۔ شیخ کلینی روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ قدر کو پڑھے گا تو خداوند عالم اس کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کو جمع کرے گا اور اس کو اور اس کے والدین کو اور اس کی اولاد کو بخش دے گا۔ آپ دیکھیں گے ان اذکار میں کہیں پر بھی گھنٹوں کی محنت درکار نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگ رہا، اور ان کے ثمرات آپ کو بہت عظیم مقصد حاصل ہو رہے ہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ آپ کے پوری فیملی میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس طرح کے شدید گناہ میں گرفتار نہ ہو؟ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور جیسا یہ دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ قدر کو پڑھے، سورہ قدر پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، جو شخص بھی سورہ قدر کو پڑھے تو خداوند عالم اس کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کو جمع کر دے گا، اور اس کو اور اس کے والدین کو اور اس کی اولاد کو، یعنی 3 نسلوں کو ان کی بخشش فرمائے گا۔ کتنا آسان کام ہے کہ صرف جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد، جب بھی آپ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ پروردگار میرے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی کو جمع کر دے اور مجھے، میرے والدین کو، میری اولاد کو بخش دے۔ تو پروردگار بہت غفور الرحیم ہے، وہ کسی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی اس کی طرف نہیں لوٹنے دیتا، وہ ہر پھیلے ہوئے دامن کو، ہر جھولی کو بھر دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں پورے یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ کہ یہ تمام چیزیں قرآن کریم سے، کیونکہ یہ جو دور ہے اگر آپ دیکھیں بھی سوشل میڈیا پہ اور چاروں طرف اگر آپ کا تعلق ان تمام چیزوں سے رہتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت انحرافات شدت کے ساتھ پھیلائے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ دین کے بنیادی ستونوں پہ حملے کر رہے ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ اپیئر ہوتے ہیں اور جو ہے وہ دین کی اساس کے اوپر، ان کی جڑوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی زیادہ
ذمہ داری بن جاتی ہے، بہت زیادہ مسئولیت بن جاتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنی نئی نسل کو قرآن سے وابستگی کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ فتنے کا دور ہے اور لوگوں کی خواہشات بڑھ چکی ہیں، لوگوں کے اسباب سکڑ چکے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جہاں پر مالی اسباب کم ہوتے جا رہے ہیں اور خواہشات زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، تو ایک ایسے وقت میں جو ہے وہ انحراف جنم لیتے ہیں، انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے گمراہ ہو جاتا ہے، اس کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، وہ مختلف بابوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، جو اپنی حلال کی کمائی ہوتی ہے ان کو دے آتا ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں کو لے کر کہ ہمارے پاس جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تعلیمات ہیں، جو پروردگار کی عظیم ترین کتاب ہے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، جو کہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو کہ ہر 20 سال بعد آنے والی ایک نسل کو اس کے زمانے کے اعتبار سے، ان کی تعلیمات کے اعتبار سے، ان تمام فتوحات کے اعتبار سے جو زمانے میں ہو چکی ہوں گی، اس کو جواب دے اور اس کی مشکلات کو حل کر دے، تو اسی کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اور یہ ایک معجزہ ہے جو قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے نور افشانی کرتا رہے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے توسل اختیار کرنا ہوگا، محمد و آل محمد کے ساتھ اپنے رابطے کو برقرار رکھنا ہوگا، اس کو جوڑنا ہوگا۔ چاہے سونے سے پہلے آپ صرف 5 منٹ ہی کیوں نہ دے پائیں، مگر آپ نے اس سلسلے کی ڈوری کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے، آپ نے سلسلے کو رواں دواں رکھنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اذکار، چھوٹے چھوٹے سوروں کی مدد سے آپ پروردگار کی یاد کو اپنے قلب میں بسائے رکھ پائیں گے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور انسان کے ساتھ خوف ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ گھر میں شیطان نے ڈیرا جما لیا ہے۔ بڑی کامن ایک پرابلم ہے، اس میں بھی بہت جو بابے اور پیر ہیں بڑا کما رہے ہیں اور لوگوں کو بڑا بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں شیطان نے ڈیرا جما لیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان کام ہے، آپ دیکھیں، اس میں آپ نے کہیں پہ 300-400 پاؤنڈ نہیں دینے جا کے اپنی پوری جو ہے وہ ویک کی کمائی جا کے کسی بابے کو نہیں دیانی کہ وہ آپ کے گھر سے آ کے شیطان بھگا دے۔ آپ نے خود، اگر آپ کو وہم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر بیماری ہے، پرابلمس ہیں، مختلف جھگڑے، تو کیا کریں؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کیونکہ شیطان کا کام نفاق ڈالنا ہے، شیطان کا کام تفرقہ ڈالنا ہے، شیطان کا کام ایک صحیح اسموتھ چیز کو چلتی ہوئی چیز کو خراب کر دینا ہے۔ تو جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ معاملات آپ کے خراب ہو رہے ہیں، وہاں کیا کریں؟ توسل اختیار کریں محمد و آل محمد سے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ آپ جب آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے گھر میں، اونچی آواز سے کریں، تو کیا ہوگا کہ شیطان وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ بہت آسان حل، اس میں آپ کے کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہے، کوئی زیادہ ٹائم بھی خرچ نہیں ہوگا۔ آپ سورہ بقرہ کو توڑ کے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں، جتنا آپ کو ٹائم ملے، آپ کے گھر سے تمام مصیبات دور ہو جائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، ان کی تلاوت کرنے والے کے نزدیک شیطان بھٹک بھی نہیں سکتا، یعنی کہ یہ خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کے علی القوم الکافرین تک، یہ آخری جو 2 آیت ہیں، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو ایک ایسا شخص جو کہ اس کو کثرت سے تلاوت کرتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس کے نزدیک شیطان بھٹک بھی نہیں پاتا۔ جو لوگ سحر اور آسیب اور ان تمام چیزوں میں اپنے کو گرفتار سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نادر تحفہ ہے، کیونکہ جب شیطان کسی کے گرد نہیں بھٹک پائے گا تو یہ تمام چیزیں سقوط کر جائیں گی، اور ایسی کوئی بھی چیز، ایسا کوئی وہم اور شائبہ بھی جو ہے وہ نفسیاتی طور پر آپ اس کو قبول کرنے کے حق میں نہیں ہوں گے۔ جب شیطان ہی قریب نہیں آ رہا تو کسی قسم کی کوئی فاسد چیز آپ کو نہیں چھو رہی۔ تو ان کو حفظ کر لیجئے، اور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات سے کمال عظیم فائدہ جو ہے وہ آپ کو نصیب ہو سکتا ہے، اس سے آپ استفادہ کیجئے۔ ایک اور حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ سجدہ کی اپنے گھر میں تلاوت کرے گا، جو سورہ سجدہ کی اپنے گھر میں تلاوت کرے گا، تو 3 ماہ تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہو سکے گا۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا حرز ہے، کتنا بڑا حرز ہے، آپ نے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ کیسا حصار اپنے گرد کھینچا ہے، ایک روز کی بنیاد پر ہے،
یہ 3 مہینے کی آپ کو ضمانت دی جا رہی ہے۔ ضمانت دینے والی شخصیت کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں جو سورہ سجدہ کی اپنے گھر کے اندر تلاوت کرے گا تو 3 ماہ تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہو سکے گا۔ اب یہاں پر کوئی جواز کسی کی دکان کے کھلے رہنے کا نہیں رہ جاتا، آپ پر بھی حجت تمام ہو جاتی ہے کہ آپ اس قرآن کے ساتھ توسل اختیار کر کے ان طریقوں کو سے جو محمد وآل محمد نے وضع کیے ہیں، یہ ان سے بہتر اس قرآن کا علم کوئی نہیں رکھتا۔ جو طریقے انہوں نے وضع کیے ہیں کس کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں ایک میڈیکل سٹور ہوتا ہے، اس کے اندر انسان کے بیماریوں کی بہت دوائیں ہوتی ہیں اور پوری شیلف لگی ہوتی ہیں۔ آپ سب نے دیکھا ہے کہ دواؤں کا ازدحام ہوتا ہے، انہیں بھری پڑی ہوتی دوائیں۔ کیا آپ وہاں پر جا کر جو جی میں آئے وہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو اس کے لیے ایک آدمی ہوگا جو ماہر ہوگا، جو وہ چیز آپ کو تجویز کرے گا کہ یہ والی دوا آپ کو اس مرض میں یہاں پر فائدہ پہنچائے گی۔ تو یہاں پر بھی مختلف آیتوں کا مختلف ہے۔ ایک تو مجموعی طور پر قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اس سے علم حاصل کرنے کا ثواب ہے، اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس کو مس کرنا عبادت ہے، اس کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، اس کو سمجھنا عبادت ہے، اس کی گہرائی میں اترنا عبادت ہے، اس سے آپ کی دینی دنیاوی تمام فائدے آپ کو حاصل ہو رہے ہیں۔ مگر بعض جگہوں پر جو آپ اس کو ایز اے دوا روح کی کا علاج کریں گے، جب آپ اس کے ساتھ اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، اپنی روح کا علاج کریں گے، تو اس میں کچھ آیتوں کے مختلف آیات ہیں، ان سب کی الگ الگ تاثیر ہیں۔ کون سی آیت کس جگہ پر کس کے لیے آئی ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد میں ائمہ علیہ السلام سے کیا روایتیں مروی ہیں، وہ آپ کو جو تشخیص کریں گے، اس کو میں نے ہی اسی طرح جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکل منٹوں میں جو ہے وہ چند گھڑیوں میں حل ہو جائے گی۔ ابھی آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کی کتنی نفس کی طہارت ہے، کتنا آپ کا یقین و اعتقاد مضبوط ہے، کتنی آپ اس کی مداویت کرتے ہیں اور کس قدر آپ اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں۔ اتنا ہی جتنا آپ اس کے اوپر زور دیں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کی مشکل جلدی آسان ہوگی۔ اب ایک بہت بڑی پرابلم معاشرے میں ہے کہ اولاد شرابی یا نشئی ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان نظر آتے ہیں کہ صحبت بچے کی خراب ہو گئی، بچہ باہر اٹھتا بیٹھتا تھا، یہ تمام چیزیں عیب اس کے اندر لگ گئے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومنون کو رات کو سفید کپڑے پر لکھ کر شرابی کو باندھ دے، یعنی جو شخص سورہ مومنون کو رات کو سفید کپڑے پر لکھ کے ایسے نشئی کے بازو پر باندھ دے تو وہ کبھی بھی شراب نہیں پیے گا۔ یعنی سورہ مومنون کی برکت ہے، وہ کبھی شراب کے قریب تک نہ جائے گا، شراب نہیں پیے گا، اور اللہ کے حکم سے شراب خوری سے اس کو نفرت ہو جائے گی۔ کس قدر آسان حل ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی ایسی پریشانی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا حل اس قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو، مگر اس کو بتانے والے، اس کو دیکھنے والے کہ آپ اس کو انٹرپریٹ کون کر رہا ہے، آپ لے کس سے رہے ہیں، اصل چیز یہ دیکھنی ہوگی کن ہاتھوں سے آپ لے رہے ہیں۔ وہ زبان جو صادق اور امین ہے، وہ زبان جو سچی ہے، ان کے ذریعے سے جب آپ چیز لیں گے تو وہ جو ہے اتنا ہی آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اولاد اطاعت گزار نہیں ہے، فرمان فرمان ہے۔ ایک آخری حل پیش کر کے ہم جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ وصف کو اولاد کی اطاعت گزار ہونے کی نیت سے 107 مرتبہ تلاوت کرے گا تو اس کی اولاد مطیع و فرما بردار ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہیں گی۔ ہم اسی سیگمنٹ کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ ہم جو ہے وہ یہ تمام دیکھیں جو چیزیں ہیں اس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری الجھنیں انسان کے ساتھ ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فون کرتے ہیں اور بعض چیزوں کا پوچھتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان تمام چیزوں کو کیوں نہ قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جو لوگ پریشان دکھتے ہیں اور ادھر ادھر جا کر جو ہے وہ لوگ اپنی حق حلال کی کمائی
دیہات ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ دکان کھولے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی پریشانیاں اور مصیبتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. چونکہ ٹائم تو سیگمنٹ کا ختم ہو چکا ہے، میں نے کہا تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے کہ آپ جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت سے اپنا رابطہ برقرار رکھیں، تمسک اختیار کریں. آپ یقین کریں آپ کے نہ پیسے خرچ ہوں گے، نہ آپ کو کوئی بیوقوف بنا سکے گا. آپ اپنی تمام پریشانیاں، اپنی تمام مشکلات، الجھنیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت کم قلیل مدت میں آسانی کے ساتھ ختم کر پائیں گے. ناظرین، اختتام کریں گے اپنے سیگمنٹ کا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ان تمام بہترین باتوں پر، بہترین ہدایت کی باتوں پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. چلتے ہیں ایک بریک پہ.